بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے دل سے نہ کر جنگ بندی سمجھوتے کا فائنل ڈرافٹ اسرائیل اور فلسطینی تنظیم کے حوالے۔ دوحہ میں آدھی رات کے وقت ڈیل، حماس کے جواب کا انتظار۔ اسرائیلی وزیروں نے کی ڈیل کی مخالفت، سمجھوتے کو تباہ کن قرار دیا۔ نتن یاہو منانے کی کوششوں میں مصروف۔ سیز فائر ڈیل کے باوجود اسرائیلی حملے، ایک اور اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے کہا آئی ڈی ایف کو بھاری نقصان پہنچایا۔ سیریا لبنان سرحد پر اسرائیل کا حملہ، نئے صدر جوزف اون نے وزیر اعظم کو چننے کے لیے صلاح مشورہ شروع کر دیا۔ سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹا سکتے ہیں، یورپی یونین نے دیا اشارہ۔ ریاض میں عرب ملکوں کے ساتھ بات چیت۔ امریکی آگ میں مرنے والوں کی تعداد 24۔ منگل کو تیز ہوائیں چلیں گی، صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ نئی دہلی میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ بارڈر فنسنگ پر تناؤ بڑھا۔ کشمیر زمین پر جنت کی پہچان دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔ گاندربل میں سرنگ کے افتتاح کے بعد وزیر اعظم کا خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ قطر نے جنگ بندی سمجھوتے کا فائنل ڈرافٹ اسرائیل اور حماس کے حوالے کر دیا ہے۔ عہدیداروں کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ بات بتائی۔ کہا گیا کہ اتوار کی آدھی رات کے وقت اس سلسلے میں ایک ڈیل ہوئی۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف، امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ امریکی عہدیداروں نے اس بات کو کنفرم کیا اور کہا کہ وہ 20 جنوری کو بائیڈن کے عہدہ چھوڑنے سے پہلے سیز فائر ڈیل چاہتے ہیں۔ بائیڈن اور نیتن یاہو نے فلسطینی علاقوں میں لڑائی روکنے اور ہوسٹیجز کو چھڑانے کے بارے میں بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ بائیڈن نے فوری سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی پر زور دیا اور کہا کہ انسانی مدد بڑھانی چاہیے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہوسٹیجز کی ڈیل کے بارے میں کارروائی آگے بڑھی ہے۔ اسرائیل جلد سے جلد ڈیل چاہتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر فائنانس بیزالیل سموٹریچ نے جو ایک کٹر لیڈر سمجھے جاتے ہیں اس ڈیل کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ ریاست اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے تباہ کن ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ ڈیل قریب آ چکی ہے اور اب حماس کی منظوری کا انتظار ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے بتایا کہ وزیر اعظم نے بائیڈن کو دوحہ بات چیت میں حصہ لینے والے عہدیداروں کو دی گئی ہدایتوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس سے پہلے نیتن یاہو نے موساد چیف اور شنبت سیکیورٹی سروس کے چیف کو بات چیت میں حصہ لینے کے لیے دوحہ روانہ کیا۔ قطر، ایجپٹ اور امریکی عہدیداروں کی کوششوں سے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ نیتن یاہو نے اپنی کیبنٹ کے بعض ارکان سے ملاقات کی اور انہیں اس بات کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس ڈیل کی وجہ سے استعفیٰ نہ دیں۔ کیبنٹ کے بعض ارکان اس ڈیل کی مخالفت کر رہے ہیں، جن میں بیزالیل سموٹریچ بھی شامل ہیں جو وزیر فائنانس ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی نے یروشلم میں اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ہفتے کے دن ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو ووٹکاف نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی اور جنگ بندی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ ٹرمپ ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں کہ وہ 20 جنوری کو حلف لینے سے پہلے جنگ روکنا چاہتے ہیں۔ جمعرات کو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ سمجھوتہ بہت قریب ہے۔ جہاں ایک طرف جنگ بندی سمجھوتہ قریب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، وہیں دوسری طرف اسرائیل نے غازہ میں حملے جاری رکھے۔ اسرائیل نے غازہ سٹی کے ایک اور اسکول پر بمباری کی جہاں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ صلاح الدین اسکول پر حملے میں کم سے کم 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ پیر کو کم سے کم 26 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔
غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 46,580 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,09,731 فلسطینی زخمی ہوئے۔ رفح کے قریب ایک گاڑی پر حملے میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ سٹی میں اسرائیل کی ایک کشتی سے کی گئی فائرنگ میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے مغربی کنانے میں بھی کارروائیاں جاری رکھی۔ نابلس اور دوسرے مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے بعض فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے یروشلم کے قریب ایک فلسطینی دکان کو بلڈوزر سے گرا دیا۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ بتایا گیا کہ ان حملوں میں لبنان سیریا سرحد پر سمگلنگ کے راستوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ حزب اللہ کے حملے میں زخمی ایک 75 سالہ اسرائیلی عورت کی موت ہو گئی ہے۔ وہ کچھ دن پہلے حزب اللہ کے راکٹ حملے میں زخمی ہوئی تھی۔ ساؤتھ لبنان میں ملبوں سے 16 لاشیں ملی ہیں۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں لڑائی کے دوران کئی حملے کیے تھے۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ نارتھ غزہ میں فلسطینی مجاہدین نے اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے پچھلے 72 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نارتھ غزہ میں 100 دن سے آپریشن کے باوجود اسرائیل ہماری طاقت توڑ نہیں سکا۔ ہمارے مجاہدین مسلسل اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں 10 سے زیادہ اسرائیلی سپاہی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے بعض اعلیٰ عہدیدار بھی ان حملوں میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کے ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر اور سابق فوجی آفیسر یائر گولان نے غزہ جنگ سے نمٹنے کے انداز پر اسرائیلی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ جنگ بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہمارے سپاہی بے مقصد مارے جا رہے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے ساؤتھ اسرائیل میں ایک بار پھر ڈرون حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے کی تصدیق کی۔ یمن کے حوثی مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں جارحیت روکنے تک حملے کریں گے۔ حالانکہ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے کئی حملے کیے، لیکن حوثی اب تک حملوں کی اپنی صلاحیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے نئے وزیر اعظم کو چننے کے لیے صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے۔ کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی اور ICJ کے جج نواف سلام وزیر اعظم کے عہدے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ لبنان کے دستور کے مطابق صدر عیسائی، وزیر اعظم سنی اور پارلیمنٹ اسپیکر شیعہ ہوتا ہے۔ جوزف اون نے نئے وزیر اعظم کو چننے کے بارے میں ڈپٹی اسپیکر الیاس ابو صعب سے ملاقات کی۔ کارگزار وزیر اعظم میقاتی کو حزب اللہ اتحاد کی تائید حاصل ہے، جبکہ نواف سلام حزب اللہ مخالف ارکان پارلیمنٹ کے پسندیدہ ہیں۔ لبنان کے نئے صدر اور آنے والی نئی حکومت کے سامنے لبنان کی دوبارہ تعمیر کے اہم چیلنجز ہیں۔ یورپی ملکوں نے سیریا کے خلاف پابندیاں نرم کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ ریاض میں عرب ملکوں اور یورپی ملکوں کے فارن منسٹرز اور عہدیداروں کی میٹنگ ہوئی، جس میں سیریا کے مستقبل پر بات چیت کی گئی۔ سعودی عرب نے اس موقع پر یورپی ملکوں سے خواہش کی کہ وہ سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں جو بشار الاسد کے دور میں لگائی گئی تھیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کاجا کیلا نے کہا کہ برسلز میں 27 جنوری کو ایک میٹنگ ہوگی جس میں اس تعلق سے غور کیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین سیریا میں ایک جامع یا انکلوزیو حکومت چاہتی ہے، ایک ایسی حکومت جو کسی کٹرپن کا مظاہرہ نہ کرے، جو عورتوں کے حق اور دوسرے گروپوں کے حق کا احترام کرے۔ سیریا کے نئے وزیر خارجہ اسد حسن شیبانی نے سعودی عرب، ایجپٹ، UAE، قطر، بحرین، عراق، جارڈن، لبنان، ترکی اور یورپی یونین کے فارن منسٹرز کے ساتھ اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف ٹریڈ جان باس نے بھی بات چیت میں شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانی چاہیے۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہوئی جب تقریباً 1 مہینہ پہلے سیریا میں بشار حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور حیات تحریر شام کی قیادت والے گروپوں کی عبوری حکومت بنی تھی۔ یہ تنظیم HTS سابق میں القاعدہ اور داعش ISIS سے تعلق رکھ چکی ہے۔ ایران اور یورپ کے درمیان فلائٹ پھر سے شروع ہو جائیں گی۔ ایران سول ایویشن آرگنائزیشن کے چیف حسین پور فرزا نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 31 جنوری کو تہران سے پیرس کے لیے فلائٹ روانہ ہوگی۔ ایران اور یورپ کے درمیان اکتوبر میں فلائٹس روک دی گئی تھیں۔ یہ قدم ایران کے خلاف نئی پابندیوں کے تحت اٹھایا گیا تھا۔ بات کرتے ہیں امریکہ کی آگ کی۔ لاس اینجلس آگ میں مرنے والوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ فائر فائٹرز اب بھی آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے ان کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں صورتحال خطرناک ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اب بھی کئی لوگ، بعض نے کہا کہ سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں۔ سینٹا اینا میں 96 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں جس سے آگ بجھانے کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں اور آگ پھیل رہی ہے۔
عہدیداروں نے وارننگ دی کہ صورتحال منگل کو اور خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ ویدر ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ طوفانی ہوائیں چلیں گی۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے کہا کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ بدترین قدرتی آفت ثابت ہوگی۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ لاس اینجلس میں ابھی 3 جگہ بھیانک آگ لگی ہوئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یا سپر پاور کہلانے والا امریکہ اس آگ کے آگے بے بس نظر آ رہا ہے اور منگل کو صورتحال اور خراب ہونے کی وارننگ سے لاس اینجلس اور دوسرے مقامات پر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ کئی متاثرہ علاقے وار زون کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس آگ میں بھاری نقصانات ہوئے ہیں۔ نقصانات کا صحیح اندازہ کچھ دن بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آگ سے کئی پوش علاقے تہس نہس ہو گئے جن میں ہالی ووڈ ہلز بھی شامل ہے۔ پاکستانی فوج نے افغان سرحد پر ایک افغان جاسوس کو ہلاک کر دیا۔ حالیہ عرصے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ پیدا ہوا ہے۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ اس جاسوس کو فرار کی کوشش کے دوران مارا گیا۔ اس کی پہچان 48 سالہ محمد خان عرف عبداللہ افغان کی حیثیت سے کی گئی جو افغانستان کے پکتیا صوبے کا رہنے والا ہے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر نور الاسلام کو نئی دہلی میں وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ ایک دن پہلے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے انڈین ہائی کمشنر پرنئے ورما کو طلب کیا تھا۔ ایسے الزامات لگائے گئے کہ انڈیا بنگلہ دیش سرحد پر کانٹے دار فینسنگ تعمیر کر رہا ہے اور یہ تعمیر آپسی سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان روایتی طور پر تعلقات اچھے رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں اسٹوڈنٹس کی بغاوت کے بعد شیخ حسینہ کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ تب سے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے انڈیا سے مطالبہ کیا کہ شیخ حسینہ کو حوالے کیا جائے تاکہ ان پر قتل کے مقدمے چلائے جا سکیں۔ ان حالات کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے اور اب تبادلے بھی ہو رہے ہیں، تجارت بھی ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش 1971 تک پاکستان کا حصہ تھا جسے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا۔ انڈین ہائی کمشنر پرنئے ورما نے وزارت خارجہ میں بلائے جانے کے بعد اتوار کو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیکیورٹی مقصدوں کے لیے سرحدوں پر باڑ لگانے کے تعلق سے ہمارے بیچ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے اور دونوں بارڈر فورسز بی ایس ایف اور بی جی بی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ میں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر عمل ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کشمیر زمین پر جنت کی اپنی پہچان کو دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔ مودی نے جموں کشمیر کے گاندربل ضلع میں 6.5 کلومیٹر لمبی سرنگ کے افتتاح کے بعد یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس سرنگ سے سونامرگ کا سیاحتی مقام پورے سال ٹورسٹوں کے لیے دستیاب ہوگا۔ سرنگ کے افتتاح کے بعد ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان 7 لوگوں کو یاد کیا جو پچھلے سال اکتوبر میں سرنگ کے قریب ایک دہشت گرد حملے میں مارے گئے تھے۔ اس زیڈ مور ٹنل کی تعمیر پر 2700 کروڑ روپے کا خرچ آیا تھا۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور چیف منسٹر جموں کشمیر عمر عبداللہ اس موقع پر موجود تھے۔ یہ ایک اسٹریٹجک اعتبار سے انتہائی اہم سرنگ ہے۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم جلد ہی ریاست کا درجہ بحال کرنے کا اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ سرنگ کے افتتاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ علاقے میں دنیا کی سب سے اونچی سرنگ، ریل، روڈ، برج اور ریل لائن تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ پروجیکٹ جو سرنگ کا تھا وہ 2012 میں شروع ہوا تھا جب منموہن سنگھ کی حکومت تھی۔ آپ نے کہا کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری، ان دونوں چیزوں کو مٹانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں اور واقعی آپ کے کام سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ 15 دن کے اندر اندر جموں کشمیر کو لے کے یہ آپ کا دوسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے جموں کو ریل ڈویژن سے آپ نے نوازا اور اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ آج خود آپ سونمرگ آئے ہیں اس ٹنل کا افتتاح کرنے کے لیے۔ ایسے پروجیکٹوں سے نہ صرف دل کی دوری بلکہ دلی سے دوری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹھنڈ میں ہمارے درمیان آئے، آپ نے اس ٹنل کا افتتاح کیا۔ آج وزیر اعظم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا موسم نے بھی آپ کا ساتھ دیا، آسمان میں ایک بادل کا تنکا نہیں، ٹھنڈ ضرور ہے لیکن دھوپ کی کمی نہیں۔ بے شک باہر ٹھنڈ کیوں نہ ہو لیکن ہمارے دلوں میں گرمی کی کوئی کمی نہیں۔ ہم تو امید کریں گے کہ بار بار آپ آئیں، بار بار آپ ہمارے درمیان رہیں اور اسی طرح ہماری خوشی میں شامل ہوں۔ گرمیت سنگھ جی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ دل سپنا کر
جنگ بندی سمجھوتے کا فائنل ڈرافٹ اسرائیل اور فلسطینی تنظیم کے حوالے، دوحہ میں آدھی رات کے وقت ڈیل، حماس کے جواب کا انتظار۔ اسرائیلی وزیروں نے کی ڈیل کی مخالفت، سمجھوتے کو تباہ کن قرار دیا، نتن یاہو منانے کی کوششوں میں مصروف۔ سیز فائر ڈیل کے باوجود اسرائیلی حملے، ایک اور اسکول کو نشانہ بنایا گیا، حماس نے کہا IDF کو بھاری نقصان پہنچایا۔ سیریا لبنان سرحد پر اسرائیل کا حملہ، نئے صدر جوزف اون نے وزیر اعظم کو چننے کے لیے صلاح مشورہ شروع کر دیا۔ سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹا سکتے ہیں، یورپی یونین نے دیا اشارہ، ریاض میں عرب ملکوں کے ساتھ بات چیت۔ امریکی آگ میں مرنے والوں کی تعداد 24، منگل کو تیز ہوائیں چلیں گی، صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ نئی دہلی میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا، بارڈر فنسنگ پر تناؤ بڑھا۔ کشمیر زمین پر جنت کی پہچان دوبارہ حاصل کر رہا ہے، گاندربل میں سرنگ کے افتتاح کے بعد وزیر اعظم کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجاع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔